جی ناظرین السلام علیکم۔ آج 6 موضوعات پر بات کریں گے۔ بہت سارے موضوعات ہیں، جلدی جلدی بات کریں گے، لیکن ساری باتیں امپورٹنٹ ہیں اور آپ کے سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، غزہ پیس بورڈ پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف کے درمیان تعلقات بنے ہیں، جس طرح پیار محبت کے قصیدے پڑھے جا رہے تھے، بڑی حیرانگی کی بات تھی۔ اور فیلڈ مارشل کا جو ذکر ہوا اور پھر انڈیا کے جو طیارے گرائے ہیں نا، مزہ ہی آ گیا۔ اچھا، عمران خان کے طبی معائنے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ وہ جو سنسنی پھیلائی گئی تھی کہ عمران خان کی نظر ضائع ہو گئی ہے اور عمران خان کے ڈاکٹر مطمئن نہیں ہیں اور وہ بڑے پریشان ہیں، اصل کہانی کیا تھی اور کس نے کیا کہا؟ علیمہ خان صاحبہ نے ایک ڈیل کی آفر کی ہے اور ایک شخصیت کا نام نہ لینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن جب نام نہ لینے کا وعدہ کیا ہے تو ساتھ ہی نام بھی لے لیا ہے۔ سہیل آفریدی کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب ہٹتے ہیں یا نہیں، لیکن باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک بچی ہے آئینہ عمر، بڑی پیاری بچی ہے، شمالی وزیرستان سے اس کا تعلق ہے اور وہ کرکٹ کھیلتی ہے اور ڈیل سٹین کی طرح بال کرتی ہے۔ اس کے بڑے چرچے ہیں۔ اس نے مریم نواز سے ریکویسٹ کر دی ہے، اور وہ ریکویسٹ کیا ہے وہ بھی بتا دیں گے۔ اور ہاکی کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بہت امپورٹنٹ کام کیا ہے اور سارا ہاکی بورڈ چھوڑ بدل کے رکھ دیا ہے۔ کیا ہوا، پلیئرز کے ساتھ کیا ہوا، شکایت کی نوبت کیوں آئی، اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی، غزہ پیس بورڈ کا اجلاس ہوا۔ بھائی، ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان پر ایسے فریفتہ ہیں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے ہیں، لیکن جس طرح کے تعلقات اب پیدا ہو گئے ہیں ایسے تو کبھی ہم نے سوچی نہیں تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار شہباز شریف صاحب کی تعریف کرتے ہیں، شہباز شریف کی تعریف تک موقوف نہیں رہتے، موصوف ساتھ ساتھ کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب از اے ویری ٹف گائے، مجھے بڑے پسند ہیں اور بڑے جو ہے نا سخت ڈیسیژن کرتے ہیں، مجھے ایسے ہی لوگ پسند ہیں۔ تو مثلا باقی لوگوں کے ساتھ بھی باقی بھی ممالک آئے ہوئے تھے غزہ پیس بورڈ میں، ہم اکیلے نہیں تھے، لیکن شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی جس طرح تعریف ہوئی ہے، پھر کچھ زیادہ ہی ربط ضبط ہو گیا نا کہ باقی سربراہان مملکت سے ہاتھ ملا رہے ہیں، شہباز شریف کو گلے مل رہے ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جادو کی جپیاں ڈل رہی ہیں، اس کا کوئی چکر ہے۔ لیکن جو انڈیا کو ہزیمت ہوئی ہے اس کا بڑا مزہ آیا۔ بھئی، ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹارٹ کیا تھا کہ پاکستان نے انڈیا کے 6 طیارے مار گرائے اور کہا میں نے جنگ روکی، کیونکہ مودی آ گیا تھا ہمارے پاس روتے روتے، اس نے اس وجہ سے ہم نے جنگ رکوا دی اور میں جنگیں رکواتا ہوں۔ پھر وہ 6 طیارے 7 ہوئے، 7 سے 8 ہوئے، اور کل تو انہوں نے کہہ دیا جی کہ پاکستان نے انڈیا کے 11 طیارے گرائے۔ اچھا بھئی، 7 تو گرائے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمیں خود اب یقین نہیں آ رہا کہ 11 کیسے ہو گئے۔ تو مجھے لگتا ہے باقی 4 طیارے میزائل بنا کر انہوں نے مودی کے اوپر گرا دیے۔ دیکھیے، یہ انٹرنیشنل بےعزتی ہو رہی ہے۔ ابھی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سمجھیں۔ پاکستان انڈیا کا میچ ہوا، پاکستان ہار گیا۔ ساری دنیا میں پاکستانیوں کی بڑی کچی ہوئی، اور اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو انڈین نے بڑا مذاق اڑایا نا۔ لیکن اب امیجن کیجئے، ڈونلڈ ٹرمپ ہر دفعہ کہتا ہے کہ بھئی انڈیا کو بڑی مار لگائی پاکستان نے، تو پاکستانیوں کا حوصلہ کتنا بلند ہوتا ہوگا اور انڈین کے ساتھ کتنی بری ہوتی ہوگی۔ تو مودی گورنمنٹ نے انڈیا کو کافی ذلیل کرایا ہے۔ اچھا، عمران خان کے طبی معائنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی کیمپین کریٹ ہوئی اور لگتا تھا کہ جیسے خدا نخواستہ عمران خان کی بینائی چلی گئی ہے، وہ بہت سخت بیمار ہیں اور 85% نظر چلی گئی، ڈاکٹر دیکھ نہیں رہے، دوائی مل نہیں رہی، ایک کرائسس کریٹ کیا، ایک ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ لیکن آج انصار بھائی صاحب نے وہ درست خبر لکھی، انہوں نے کہا کہ جو ڈاکٹر ندیم قریشی اور جو پینل گیا ہوا تھا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے عمران خان کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر اور راجہ ناصر عباس کی موجودگی میں عمران خان کے فیملی کی طرف سے مجوزہ ڈاکٹر عاصم سے بات کروائی، اور ڈاکٹر عاصم نے ان ڈاکٹروں کی بات سن کے جو گئے تھے عمران خان کو دیکھنے، انہوں نے کہا کہ کمال کر دیا آپ نے یار، بڑے زبردست ڈاکٹر۔ یہ ہو گیا۔ اب اگلے دن یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی، کرائسس ختم ہو گیا۔
اگلے دن ایک کرائسس کریٹ کیا گیا، کیونکہ ڈاکٹر عاصم کی اگلے دن ایک ویڈیو آ گئی. انہوں نے کہا میں کوئی حتمی طور پہ نہیں بات کر سکتا، نہ تردید کر سکتا ہوں، نہ تنقید کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تو ملا ہی نہیں. یہ ویڈیو کس نے ریکارڈ کرائی؟ یہ ویڈیو علیمہ خان نے ریکارڈ کرائی. اور پھر ایک دفعہ ملک میں کرائسس کریٹ ہو گیا، جیسے حکومت جھوٹ بول رہی ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. تو یہ صرف ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی، فیک نیوز کریٹ کی گئی تھی، اس کا حقیقت سے، سچائی سے کوئی تعلق نہیں تھا. علیمہ خان صاحبہ نے ایک ڈیل کی آفر کر دی، اور دیکھیے ڈیل کیا کہ اگر عاصم منیر فیلڈ مارشل کے حوالے سے بات کی، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ شفا جانے کی اجازت دے دیں تو میں ان کا نام نہیں لوں گی. یعنی سارا مسئلہ شاید علیمہ خان کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے. اور یہ تو کسی کو افینڈ کرنے والی بات ہے نا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے جب بھی بات ہوتی ہے، کوئی دلچسپی نہیں رکھتا عمران خان کی رہائی میں، کوئی سوچ ہی نہیں رہا. پاکستان اور منزلوں کی جانب جا رہا ہے، امن بورڈ کا حصہ ہو گیا ہے، دنیا کے 8 طاقتور ترین ممالک میں شامل ہو گیا. اور یہ امن بورڈ اب کیا کر رہا ہے؟ اقوام متحدہ کی نگرانی بھی کرے گا. یہ آج غزہ کی بات کر رہے ہیں، کل کو یہ کشمیر کی بات بھی کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور اس وقت کسی کو خواہش ہے، فیلڈ مارشل ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، کہ ملک میں ایک نیا کرائسس کریٹ کر لیں عمران خان کو باہر نکال کے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. رانا ثناء اللہ اور فیصل وارڈا کی تھوڑی سی آپس میں کھٹ پٹ ہوئی ہے. اور کس طرح کھٹ پٹ ہوئی ہے بھائی؟ بات یہ ہے، رانا ثناء اللہ 2-3 دن سے ذرا شغل لگا رہے ہیں تحریک انصاف والوں سے. پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی عمران خان کو 2 دفعہ ڈیل کی آفر ہوئی، لیکن ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بھائی جیل تو عمران خان نے کاٹی ہے. وہ شغل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ عمران خان کے چاہنے والے یہ دعائیں کرنے لگے کہ کپتان اسی طرح ڈٹ کے جیل میں کھڑا رہے، باہر نہ آئے. اچھا وہ مذاق تھا، شرارت تھی، لیکن وہ شاید فیصل واڈا کو سمجھ نہیں آئی. اور فیصل واڈا نے اس کے جواب میں ٹویٹ ٹھوک دیا. انہوں نے کہا کہاں پہ ڈیل آفر ہوئی ہے، بتائیں تو صحیح کس تاریخ کو ہوئی ہے. تو وہ جو بٹوین دا لائن بات ہو رہی تھی، جو مذاق چل رہا تھا، وہ کھول کے رکھ دیا، مزہ نہیں آیا اس کا. اچھا ایک اور بات یہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ سہیل آفریدی ہے نا، جانتے ہیں آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، جو کے پی کے علاوہ ہر جگہ رہتے ہیں، اور عمران خان سے زیادہ ٹرینڈ ہوتے ہیں سہیل آفریدی. اب آہستہ آہستہ ان کے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے. علیمہ خان تھی، پہلے انہوں نے علم بلند کیا علی امین گنڈا پور کے خلاف، انہیں فارغ کرایا. اب چونکہ سہیل آفریدی حق میں نہیں تھے کہ سوابی انٹرچینج پر یہ دھرنا دیا جائے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس طرح کی کوئی حماقت نہ کریں، لیکن حماقت کی گئی اور سہیل آفریدی کو پتہ ہی نہیں تھا. سہیل آفریدی نے کہا مجھے تو نہیں پتہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب اس بیان کی سختی انہیں دی جائے گی اور سزا دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ بھائی آپ فارغ ہو رہے ہیں. یہ ابھی بات کہیں حتمی طور پہ نہیں ہو رہی، لیکن اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں جب بات ہونا شروع ہو جائے وہ کہیں نہ کہیں نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے. ایک ویڈیو آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، آئینہ عمر ایک اتنی سی بچی ہے، شمالی وزیرستان سے اس کا تعلق ہے، بڑی پیاری بچی ہے. اس کی کرکٹ کھیلتے ویڈیو آ گئی، لڑکوں کے ساتھ وہ کرکٹ کھیل رہی ہے اور دبنگ طریقے سے کھیل رہی ہے. اور اس کا بالنگ ایکشن جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے بالر تھے ڈیل سٹین، ان سے ملتا ہے، اور ساری دنیا میں وائرل ہو گئی. ساری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. اس بچی نے وہ یتیم بچی ہے، اس کے والد کی شہادت ہو چکی ہے، اور اس نے جو ہے اس بچی نے ایک انٹرویو میں مریم نواز سے درخواست کی ہے کہ مجھے دانش اسکول میں داخل کرایا جائے، میں بھی پنجاب کے بچوں کی طرح پڑھنا چاہتی ہوں. جاوید آفریدی جو پشاور زلمی کے مالک ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں انہیں پشاور زلمی میں لیتا ہوں، انہیں ٹرین کریں گے اور اس بچی کو پشاور زلمی کی ویمن ٹیم میں شامل کریں گے. یہ تو ہو گیا، لیکن جو نہیں ہوا وہ یہ کہ کے پی کے کسی وزیر اعلیٰ، وزیر، مشیر کی طرف سے اس بچی کی تعریف کی کوئی بات نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ کے پی کے کی ساری حکومت افغانستان سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو کوئی حق نہ دیا جائے، عورتوں کی زندگی اجیرا نہیں رہے. وہ سڑکوں پہ عورتوں کو کوڑے مارتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ شٹل کاک برقعے میں ہی رہیں، نہ کوئی نوکری کریں، نہ تعلیم حاصل کریں. عورتوں کی تعلیم پر انہوں نے بڑا مسئلہ بنایا ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں اسکول نہیں کھلنے دیتے، کالجز میں اور بچیاں نہیں جا سکتی.
تو یہ اس سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں، تو اس وجہ سے وہاں سے کوئی اپریشیشن نہیں آئی. اور میری بس دعا ہے کہ یہ بچی خیریت سے ہی رہے، کیونکہ یہ تو بڑے نالائق سے لوگ ہیں خواتین کے حقوق کے معاملے میں. آخری خبر آپ کو بتا دوں، جلدی تو نہیں ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، اگر جلدی نہیں ہے یہ خبر سن لیں، یہ آپ کے کام کی ہے. آپ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں گے، اگر یہ آپ خبر سنیں گے تو آپ اس پہ بڑے عقلمند آدمی کی طرح تبصرہ کر رہے ہوں گے. یہ سن لیں بھئی، ہاکی فیڈریشن کا آپ نے سنا نا کہ پاکستان ہاکی کی ٹیم نے بغاوت کر دی اور پھر جو ہے بہت مسئلہ ہوا. اب میں آپ کو اصل کہانی بتاتا ہوں. پاکستان نے ہاکی ٹیم کھیلنے گئی ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ، اور اس ٹورنامنٹ میں جو وہاں پہ ٹریولنگ انتظامات تھے وہ بہت برے تھے. پہلے تو انہیں ہوٹل میں کمرہ ہی نہیں ملا، سارا دن انہیں پھراتے رہے، سارا اتنا سفر کر کے آئے. پھر جو کمرے ملے وہ کسی گندے سے ہاسٹل کے تھے، ایک کمرے میں 5 پلیئر تھے، اور پھر اس کے اندر سے آپ نے دیکھا کہ وہ 5 پلیئر جو ہیں بیچارے خود کھانا پکاتے تھے، خود برتن دھوتے تھے، پھر میچ کھیلتے تھے. خاک میچ کھیلنا ہے. اس پہ آگے عماد بٹ جو پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کر دی. جو صدر تھے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جاوید بگٹی، انہوں نے انہیں عماد بٹ کو فارغ کر دیا، خود استعفیٰ دے دیا. اس مسئلے پہ رانا ثناءاللہ نے بات کی تھی. انہوں نے کہا ہم نے ہاکی کو ٹھیک کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن یہ ہمارے بس سے باہر ہے، ہمارے پر جلتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ایکشن لیا. شہباز شریف صاحب سیکٹری بھی فارغ ہو گئے، رانا مجاہد. پھر انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب نے کہ اب جو ہے محی الدین وانی ایڈ ہاک صدر ہوں گے پاکستان ہاکی فیڈریشن. محی الدین وانی بڑے سیزن بیوروکریٹ ہیں، آنسٹ آدمی ہیں، محنتی آدمی ہیں، انوویٹیو آدمی ہیں، نفیس آدمی ہیں. تو ان کو دے دیا گیا کام، اور انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے، عماد بٹ پر پابندی ختم کر دی ہے. تو اب توقع کرنی چاہیے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن درست میں چلے گی، پلیئرز کو وہ عزت ملے گی جو قومی کھیل کھیلنے والے کو ملنی چاہیے. سمجھ آئی کیوں سنا رہا تھا آپ کو یہ بات؟ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.